بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں سویلیا ہومیو کلینکس اینڈ رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز احمد آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو خواتین ہیں ان کو ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آگاہ ہو جائیں اور اس طرح کا کوئی بھی ان کی فیملی کے اندر یا ان کے ساتھ اگر کوئی ایشو ہے تو وہ پوری طرح سے جو ہے اپنا خیال رکھیں تاکہ آگے جا کے وہ جو ڈیزیز ہے اس کی جو کمپلیکیشن ہے اس سے بچ سکیں اور اپنی ایک جو زندگی ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے گزار سکیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کی. خواتین کو جتنے بھی کینسر ہوتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ کینسر ہوتا ہے وہ بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اور یہ اگر خواتین میں 100 خواتین ایسی ہیں جن کو کینسر ہو تو اس میں جو 40 خواتین ہوں گی ان کو بریسٹ کینسر ہوگا. اور اس حساب سے اگر کسی بھی خاتون کی جسم کے اندر بریسٹ کے اندر اگر کوئی گلٹی ہے یا کوئی ایسا ابھار ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات ہے اور ان کو لگتا ہے تو وہ فوری طور پہ جو ہے نا وہ اپنے قریب ترین جو ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کریں اور اپنے جو کیس ہے اس کو رول آؤٹ کریں اور فوری طور پہ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں. نمبر 1. سیکنڈ جو ڈیزیز ہے وہ خواتین کے ساتھ جو ایشوز آتے ہیں ان میں ری پروڈکٹیو ہیلتھ جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ نمبر 2 پہ. اب اس میں دیکھیں انکلوڈنگ انفرٹیلٹی بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے، لائف سٹائل کے ساتھ اس کا بہت بڑا تعلق ہے. پولی سسٹک اووری سنڈروم اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ہماری لائف سٹائل کے ساتھ ہے. پھر جس کو ہم PCOS بھی کہتے ہیں اور فیام میں. اس کے بعد مینسٹرل ڈس آرڈر جو ہے وہ خواتین کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی جو خوراک ہے وہ پراپر نہیں ہے. اچھا، ہم خوراک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مخصوص چیز جو ہمیں پسند ہے ہم اس کو بہت زیادہ کھاتے رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جی ہماری جو خوراک ہے یا ہماری جو غذا ہے وہ پراپر ہے. ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیوٹریشن کا ایشو ہے اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنز ہیں ان تک خواتین کی اس طرح رسائی نہیں ہوتی. وہ اندر ہی اندر جو ہے نا وہ کوڑتی رہتی ہیں اور وہ ڈاکٹر تک پہنچ نہیں ہوتی، اور پہنچ نہ ہونے کے چکر میں ان کی ایک سادہ سی بیماری وہ کرتے کراتے جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن جو ہے اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور ظاہر ہے وہ پھر اس کو بیئر بھی کرتی ہے. یہ بات ہوگی نمبر 2 پہ. نمبر 3 جو میٹرنل موٹیلٹی ریٹ ہے، یعنی کہ جب بھی خواتین ظاہر ہے کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے بھی، اور ہمارے جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان کے لیے بھی. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 1 لاکھ خواتین جو ہیں ان میں سے 276 ایک ڈیٹا کے مطابق ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ ڈیلیوری. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو ڈاکٹروں تک اپروچ جو ہے وہ کم ہے، اور پیسے بچانے کے چکر میں ہوتا کیا ہے کہ جو اناڑی قسم کے جو سو کال پروفیشنل ہیں ان کے پاس خواتین کو بھیجا جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اسکلفل نہیں ہوتی اور اس چکر میں جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جو اسکلفل لوگ ہیں ان کے پاس خواتین کی ڈیتھ نہیں ہوتی، مسائل ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اب ایک عام جو نارمل ڈلیوری ہونی چاہیے اس کو بھی جب آپ آپریشن کے کر کے اور اس کی جو پیسے ہیں ان کے چارجز جو ہیں وہ بہت زیادہ کرنا سٹارٹ کریں گے، اور ایک عام آدمی جو ہے اس کی دسترس سے باہر ہوگا، تو پھر وہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے گا کہ بالکل کوئی مناسب سے پیسوں میں جو ہے اس کی جو گھر میں جو معاملات ہیں ان کا مطلب فیمیل جو ہے اس کی ڈلیوری ہو جائے، اور وہ کم پیسوں میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کو مطلب بیئر کر لے، یا وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس میں ہر 2 صورتوں میں جو ہے ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نارمل ڈلیوری جو ہے اس کے پیسے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی مجھے بھی جو ہے وہ آپریشن کر کے زیادہ پیسے ملتے ہیں. اب یہ ایک بڑی ایک عام سطحی سی اور بڑی ایک اپروچ ہے، میں اس پہ کیا کمنٹ کروں، آپ خود بہتر جانتے ہیں. تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، اور 1 لاکھ میں سے 276 خواتین کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اچھا، اس کے بعد جو ایشو آتا ہے کہ وہ ہے سروائیکل کینسر خواتین کے اندر. اب سروائیکل کینسر جو ہے وہ سیکنڈ ہے، یعنی بریسٹ کینسر کے بعد اگر خواتین میں جو دوسرا کینسر ہوتا ہے وہ سروائیکل کینسر ہے. اس کی بہت سی وجوہات، ہم ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتے، لیکن اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ خواتین کے اندر
یہ رجحان نہیں ہے کہ وہ اس کینسر کو جو ہے اس کا چیک اپ کرا سکیں اور وقت پہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ سکیں، یا اس کی جو انفیکشنز ہوتے ہیں اس کو بس عام طور پہ بس چھوٹی موٹی میڈیسن سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہی مطلب ہے کہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر آگے چل کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس حساب سے ان کو اپنا اسکین اور جو انکالوجسٹ ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے، اور اسپیشلی اس حوالے سے یوٹیوب پہ بڑی اچھے پروفیشنلز ہیں، ان کی ویڈیو موجود ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو پانچویں ہم ڈیزیز ڈسکس کریں گے وہ ہے آسٹیوپروسس. اب آسٹیوپروسس جو ہے وہ لیک آف کیلشیم. اب آپ سستے دودھ کے چکر میں جو آپ کو بازار سے دودھ ملتا ہے اور اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے تو وہ ہم پیسے خرچ کر کے ایک اور جو ہے وہ اپنے لیے جو بہت ساری بیماریوں کا جو مجموعہ ہے وہ خریدتے ہیں. اب کیلشیم اور بھی بہت ساری چیزیں ان میں اویلیبل ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کر کے ان کو استعمال کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ فیمیل جو ہیں ان کے ایک جو فزیکل اسٹرکچر اس طرح ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کا ایکسرسائز کرنا یا اپنی صحت کا خیال رکھنا کوئی ایک عجیب سی بات ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہی ہے. چونکہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو پھر آگے چل کے جوڑوں کے مسائل، ہڈیوں کے مسائل جو ہیں ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو اس کو بہت زیادہ اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں. چونکہ ہمارا جو سوشل سٹیگما ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس گیا تو وہ تو سمجھیں پاگل ہے. ایک عجیب سی فضولیات ہمارے اندر ہیں اور ہم اس کو ٹھیک بھی نہیں کرنا چاہتے. اور اس میں کیا ہوگا کہ فیمیل میں موسٹلی ڈپریشن اور انزائٹی. میرے پاس بہت ساری فیمیل آتی ہیں، اولاد کا ایشو ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، تو ان کی آٹومیون ڈس آرڈر ہیں تو ان کے پیچھے اسٹریس ہی ملتا ہے. اسٹریس، آگے انزائٹی اور پھر ڈپریشن. یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ایک گھومتی رہتی ہیں، اور اس کے پیچھے ہمارے جو سوشل نارمز ہیں یا ہمارا سوشل سٹیگما ہے وہ ہے. اور ہم دیکھیں ایک بندہ اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بار بار غصہ کرتا ہے تو وہ بھی ذہنی مریض ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ ریپیٹڈلی کوئی کام کرتا ہے جس کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک کام بار بار کرنے کی عادت ہے، انزائٹی ہے اس کو، اور مطلب ہے کہ وہ بھی اپنی جو گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے وہ اپنی ڈیلی لائف جو ہے اس کو ڈسٹرب کرے تو وہ بھی ذہنی مریض ہے. لگ تو نہیں رہا لیکن وہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں. اب او سی ڈی کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس کے پیچھے بھی انزائٹی. اس طرح جتنی بھی آٹو امیون ڈس آرڈر ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی کہ فلاں بندے کو کوئی بیماری اس طرح کی تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا اور اچانک وہ ٹھیک ہو گیا. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی اس طرح کی آٹو امیون ڈس آرڈر ہے اور اس کا اسٹریس جانا ختم ہو جاتا ہے کسی کی وجہ سے، کسی انسان کی وجہ سے، کسی ایونٹ کی وجہ سے، کسی خوشی کی وجہ سے، اس کی زندگی میں کوئی بہتری آ جاتی ہے تو وہ بیماری تو اس کو چھوڑ جاتی ہے. بیماری چونکہ مائنڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ہماری جو پورا جسم ہے اس کو کنٹرول ہمارا دماغ کرتا ہے. دماغ کو جو چیزیں کنٹرول کرتی ہیں ہماری سوچیں، اور ہم جس طرح سوچتے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا رہتا ہے. یہ اس بات پہ آپ غور کریں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خون کی کمی، انیمیا. اب انیمیا میں کیا ہے؟ پور نیوٹریشن. موسٹ پرابیبلی خوراک کا ہی مسئلہ ہے جو خواتین کے اندر جو ہے وہ اس کو جنم دیتا ہے، یا اور بہت سارے ساتھ ایشوز آ جاتے ہیں. لیکن ظاہر جب خون کی کمی ہوگی تو اس کے پیچھے اگر آپ کی غذا ٹھیک ہوگی تو پھر وہ اتنی کمی نہیں ہوگی. اچھا، 8ویں نمبر پہ ہم جس کو ڈسکس کریں گے خواتین کے اندر جو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں وہ ہے آٹو امیون ڈس آرڈرس. یعنی کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے، ہمارا جو ڈیفینس میکینزم ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور جن چیزوں کو مارنا چاہیے ان کو نہیں مارتا، اور ہماری جو صحت مند باڈی ہے جس کی اس کو حفاظت کرنی چاہیے وہ بجائے اس کا خیال رکھنے کے وہ اسی پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آٹو امیون ڈس آرڈر. اچھا، اب اس کے پیچھے کہ جو بنیادی فیکٹرز ہیں ان میں آپ انسولین ریزسٹنس ہے، اسٹریس ہے اور فیٹی لیور اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں. لیکن آپ یہ دیکھیں جیسے رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا لیوپس ہے فیمیل کے اندر، ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تو یہ 2 بیماریاں یا اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں لیکن یہ ہوتی ہیں. اب اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو انوائرمنٹل فیکٹر ہے اور دوسرا جو ہے وہ جینیٹکس. اس کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اگر فیمیل کے اندر اس طرح کی بات ہے یا ان کو فیملی میں اس طرح کی کوئی نشانی یا کوئی اس طرح کی بات ان کو مل رہی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں. نمبر 9 پہ ہے UTI، یورینری ٹریکٹ انفیکشن. اب یہ فیمیل کے اندر بہت زیادہ ہے
پاکستان کے اندر اسپیشلی، اور اس میں ڈیورنگ پریگنینسی تو یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر فیمیل ڈائبیٹک ہے تو پھر یہ اور زیادہ ہوگا. تو اس حساب سے اس کو ریکرنس بھی اس کو ہوتا رہتا ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور 10 جو نمبر ہے جس پہ ہم جو بات کریں گے وہ ہے اسکن ڈیزیزز. فیمیل کے اندر جیسے ایکنی ہے، ایکزیما ہے، سورائسس ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ابھی ہم نے جو آٹو امیون ڈس آرڈر ہے ان کو بھی دیکھا، جینیٹیکل بھی دیکھا، لیکن اس میں صفائی کا جو ہے وہ خیال نہ رکھنا، اور اس طرح کی بہت ساری معاملات شامل ہیں. اب یہ جو ویڈیو ہے ہم نے صرف ڈسکس کی ہے 10 ایسی بیماریاں جو پاکستان میں خواتین کے اندر بہت زیادہ ہیں، اور یہ کوئی ڈیٹیل ویڈیو اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ ہر بیماری پہ آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. صرف ایک یہ اشارہ ہے، فیمیل جو ہیں وہ ان 10 بیماریوں کے حساب سے جو ہے اپنا جو ہے وہ اگر خیال رکھیں گی اور وہ اویئر ہو جائیں گی اس سے، تو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ بہت ساری موذی امراض سے بچ سکیں گی. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے زندگی میں کہیں نہ کہیں ویلیو ضرور ایڈ کرے گی، اور اگر اس طرح کی کوئی آپ کے دوست ہیں یا وہ ایشوز ہیں ان کو، تو آپ یہ ویڈیو ان سے ضرور شیئر کریں. اور ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.